بازی جو ہے وہ زیادہ اس کا ایلیمنٹ ہے. بہت بہت رواج ہے یہ, اس سے جان چھڑانی چاہیے, اس سے جان چھڑانی چاہیے. اب وہ وقت مین نہیں چیز ہے جو ہے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں اپنی ہمت سے, اپنی کاروائی سے, اپنی خدمت سے, بجائے اس کے کہ اب تصویروں سے لوگ کیا متاثر ہو گئے. جو بھوکا بیٹھا ہے یا جس کا گھر گر گیا ہے, بنا اس کا کچھ نہیں ہے, اور اخبار میں یا ٹی وی پہ تصویر دیکھ رہا ہے, اس کو وہ تو الٹا اس کو نفرت پیدا ہوگی, غصہ آئے گا. ایک تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے. صحیح نہیں. اب یہ کہ اس لیول تک آپ کریں, آپ دورے کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جی کام ہو رہا ہے, بیکاز لوگوں کو مطمئن کرنا عوام کو وہ بہت ضروری ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب سندھ میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے, ساری صورتحال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت نمٹنے کے لیے تیار ہے ساری صورتحال سے؟ سندھ میں جی جو مین پوائنٹس ہیں وہاں پر بڑے بند موجود ہیں, صحیح, گدو میں بھی اور سکر بیراج بھی, لیکن اگر بہت بڑھ گیا پانی تو پھر وہاں تباہی بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ جو بند ٹوٹیں گے نا وہ بہت بڑے ہیں, تو وہ جو پانی کا ریلا ہوگا وہی بہت بڑا ہوگا. تو بس اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ بند جو ہے نا ان کے, وہ اس کو برداشت کر جائے پانی کو. اب مجھے ایک بات بتائیں خلاق صاحب کہ ازالہ کیسے کیا جائے گا جو اتنا نقصان ہو گیا ہے؟ جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال؟ نہیں, میں نے وہ جو کہا نا جی کہ جو کمپنسیشن کی ایک پیکج ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈیٹیل سروے کے بعد, انیشیل اسسمنٹ تو ہے ہمارے پاس, لیکن ڈیٹیل سروے کے بعد کہ گھروں کو کیا نقصان پہنچا ہے, فصلوں کو نقصانات کا اوورال کیا اندازہ ہے, اور پیچھے سے ہمارے پاس ریسورس کیا اویلیبل ہے, اسی حساب سے پھر وہ ایک سکیل ہم فکس کرتے ہیں کہ جی ہر گھر والے کو 5,000 یا 10,000 یا 20,000 یا کیا. تو انشاءاللہ میکسیمم ہم کوشش کریں گے, فنڈز کی اویلیبلٹی پہ ہے, اور گورنمنٹ اپنی ایگزسٹنگ ریسورسز بھی ڈائیورٹ کر رہی ہے اس طرف. یہ نہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ کے ہم کوئی اور ایسے پروجیکٹس کی طرف یہ پیسہ لگا دیں, وہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ایگزسٹنگ ریسورسز بھی ادھر ڈائیورٹ کر دی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میں دبئی سے سعید ملک بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. آپ لوگوں کو بہت بہت السلام علیکم. جی بہت قابل لوگ بیٹھے ہیں, ناجی صاحب ہیں, آپ لوگ ہیں, بہت قابل لوگ بیٹھے ہیں, لیکن صرف گزارش یہ ہے کہ سیلاب کا جو آفت, قدرتی آفت آئی ہے, جی یہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں, خالی نمبر بازی کر رہے ہیں. اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ یہ ناجی صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ بہت بہت بڑے لوگ ہیں یہ. ان لوگوں کو چاہیے کہ قوم کو, ان قوم میں اویئرنیس پیدا کرے. یہ سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے صرف نمبر بازی کی وجہ. پاکستان میں اس وقت نمبر 1 غازی علم دین شہید جیسے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو انفرادی طور پہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کریں. یہ لوگ, اب پاکستان میں خونی انقلاب کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیڈرشپ ہے ہی نہیں ہے, ایک بھی لیڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے. پتہ نہیں کب پیدا ہوگا, جب یہ قوم پوری برباد ہو جائے گی, جس طرح ناگاساکی میں ہوا تھا, ایٹم بم چل جائے گا, اس وقت یہ لوگ حکومت کریں گے. صحیح, ٹھیک, یہ بہت کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے صدر صاحب ہیں, ہمارے دوسرے لوگ ہیں. افسوس ہو رہا ہے, مطلب کہ کیا کریں ہم لوگ, خالی بیٹھ کے ڈبیٹس کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بڑی میٹھی میٹھی ڈبیٹ کرتے ہیں, کسی کے اوپر تنقید. ہمارے لوگ تو جرنلسٹ بھی ہمارے, مطلب کہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر رحمان ملک جیسے اس طرح بڑا آدمی ہے یہ, مطلب کہ بالکل. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ نے سن لیا عوام کیا کہہ رہے ہیں. بہت غصے میں ہیں, بہت غصے میں ہیں. غصہ ٹھنڈا کریں, انہیں بتائیں کہ نہیں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ عرض کر دو کہ خون جو ہوتا ہے انقلاب کے لیے, وہ ابھی آپ تو پانی کے سیلاب سے کانپ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, خون کے دریا بڑھ گئے تو کیا ہوگا, اس طرف نہیں سوچنا چاہیے. یہ انسانی خون ہوتا ہے جو بہتا ہے, اور اس کا بہنا جو ہے وہ پوری تباہی معاشرے کی ہوتی ہے, انسانیت کی بھی تباہی ہوتی ہے, اس سے بچنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دیکھیں جی, یہ کافی عرصے سے, برسوں سے, جب سے پاکستان بنا ہے, گورنمنٹ کی جو انیفیکٹونیس ہے, بیڈ گورننس, اس سے واقعی لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں. اور ایسے جو موقع آتے ہیں, امتحانوں کے, زلزلہ ہوا, سیلاب ہوا, قدرتی کوئی آفت آ گئی, تو اس وقت یہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے, ان کی انیفیکٹونیس, کہ پوری تباہی کا جو اثرات ہیں وہ یہ مٹانے کے قابل ہوتے نہیں ہیں. تو غصہ سارا وہ جو ماضی کی عدم کارکردگی کی وجہ سے آیا, وہ پھر اس طرح نکل آتا ہے
لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سانحہ حادثے بہتری آ کیا نہیں رہی ہوتے ہے نا ہیں، ناجی اور صاحب، روٹین مسئلہ میں سارا یہ ہے۔ بالکل روٹین میں جو افیکٹونیس گورنمنٹ کی نہیں ہے، وہ اگر مناسب طریقے سے لوگوں کو ملنے لگے سہولت، صحیح، تو میرا نہیں خیال کہ غصہ اس طرح اور سے میرا جمع نہیں خیال ہوگا۔ کہ اگر مناسب اقدامات کیے جائیں حکومت کی جانب سے تو لوگ اس طرح کے نہیں ہے کہ بلا وجہ میں حکومت کو بلیم کریں گے، لیکن کچھ میرے خیال سے نہیں، اس ہمارے لوگ لیول تو پہ ہو بڑے نہیں رہا۔ بہت صبر والے لوگ ہیں، جو بہت کچھ صبر، پاکستانیوں نے برداشت کیا ہے، صحیح، یہ کہیں اور ہوتا تو پتہ نہیں کتنا خون بہہ جاتا۔ صحیح ہوئی۔ اچھا اخلاق صاحب، لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہے عوام، ٹھیک ہے، آپ نے کالر کی بات سن لی، ہمیں اسی طرح کی بے تحاشا کالز آتی ہیں، کیا کہیں گے کب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے کبھی لیڈرشپ اسٹرانگ ہوگی، کوئی واقعی ایسا لیڈر آئے گا جو ساری چینجز لے کر آئے گا؟ ایک تو اجتماعی مسئلہ ہے جی ہماری قوم کا، میں جن باتوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انڈیویجول لیول پہ دیکھیں نا جی، جو ہمارے مذہب نے، اسلام نے ہمیں جو سبق دیا ہوا ہے کہ جی آپ اس مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کو خود ان کی مدد کے لیے پہنچیں، اور جس شکل میں بھی آپ مدد دے سکیں وہ آپ کو آگے آنا چاہیے۔ تو وہ بھی تو میں ایک اس کا پارٹ ہے نا جی، وہ بھی ایک پارٹ ہے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی تو چلو ایک چیز ہماری ہے، اس کی گورننس کی بات ہے، لیڈرشپ کی بات ہے، وہ ہمارے اپنی جگہ پہ ایشوز ہیں، لیکن انفرادی طور پہ جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے وہ تو ہم اپنے طور تو کریں، کم از کم ہمارا ضمیر تو مطمئن ہو کہ جی میں نے اس مصیبت کی گھڑی میں یہ ڈونیشن دی ہے، یا میں فلانی جگہ پہنچا ہوں، یا میں نے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو یہ میں اپیل کروں گا ہمارے اپنے ان تمام بھائیوں سے، جو کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ تمام ایسے اضلاع یہ پیچھے جہاں پہ اس وقت سکون ہے، جہاں فلڈز نہیں ہیں، جہاں نقصانات نہیں ہیں، یہ مختلف این جی اوز نے بھی کیا ہوا، لیکن گورنمنٹ نے بھی ابھی ڈی ڈی او آر، ٹی ایم میں، ڈی سی او کے آفیسز میں اکاؤنٹ ہم نے کھولے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ریلیف کمشنر کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ میں اب بھی اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ، ایک ایک پائی ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا نیک مقصد کے لیے ہم خرچ کریں گے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ناجی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، آئیڈیل طریقہ، کہ جو جتنے فنڈز دیے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے کہ وہاں تک پہنچائے جائیں، متاثرین تک؟ دیکھیں جی، انفرادی طور پر تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ملتان کے کچھ لوگ اکٹھے مظفر گڑھ جا کے دے دیں، لیکن پاکستان بھر میں جو تباہی آئی ہوئی ہے اس کے لیے تو اداروں کی مدد لینا پڑے گی۔ ادارے وہی ہیں جی، ایک تو ہلال احمر ہے جی، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس میں بہت کم امکان ہوتا ہے کسی بھی خون برد کا، آپ وہاں پہنچائیے، ان کے ہر جگہ ذرائع موجود ہیں۔ آپ آئی ایس پی آر کا جیسے آپ نے فرمایا، فوج کا جو بھی کوئی کہیں مرکز ہو یا فوج جہاں بھی وصول کرتی ہو وہاں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح ایدھی فاؤنڈیشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے معروف جو ادارے ہیں جن کی کریڈیبلٹی اسٹیبلشڈ ہے ان کو کرنا چاہیے، اور یہ جو مشروم گروتھ ہوتی ہے نا مختلف این جی اوز، یہ ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے آتے ہیں۔ جو ادارے اسٹیبلشڈ ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ریلیف فنڈ ہے، یہ بھی میرا خیال ہے، مجھے سچی بات ہے، کیونکہ آخر میں یہ بیوروکریسی کے ذریعے جانا ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ نان بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہے نا ان کے ذریعے سے آپ کی مدد جائے، وہ زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچ سکتی ہے اور زیادہ جائز طریقے سے پہنچ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ناجی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جب اتنا نقصان ہو چکا ہے تو بحالی کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ہوگی اور کب تک آپ کو نظر آتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لوگ بہت صبر والے ہیں اور بہت باہمت بھی ہیں، یہ فلڈ وہ دیکھتے آئے ہیں، اس بار زیادہ ہیں، لیکن دریاؤں کے کنارے رہنے والے جو ہیں، میں بھی رہا ہوا ہوں دریا کے کنارے، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب فلڈ اترتا ہے تو اس کے بعد جس تیزی سے وہ بحالی کرتے ہیں نا اپنے علاقوں کی، یہ انہی کا تو امتیاز ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں جس چیز کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی آج کل کیا جا رہا ہے، صدر کا دورہ، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا تجزیہ دیں گے؟ کیا ڈیلے نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو اس کو میں سوائے ایک پاکستانی سیاست کے جو تربیہ اس سے، یہ جو کامیڈی پارٹ ہے اس کا، وہ یہی ہے کہ ہم نان ایشوز پر اتنا زیادہ زور لگا دیتے ہیں کہ ایشوز کو بھول جاتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ فلڈ کے زمانے میں جبکہ ساری توجہ میڈیا کی اس پر ہونا چاہیے تھی، فلڈ ایفیکٹیز پر، انہوں نے اس کا بہت سا حصہ، میڈیا کی بہت سی سپیس جو ہے وہ صدر پہ لگا دی، صحیح، ٹھیک، حالانکہ اس سے ایفیکٹیز کو فائدہ ہوا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا
سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے 18ویں تربیب آ گئی ہے، آئین بحال ہو گیا ہے، انچارج جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے یا وزیر اعظم ہیں، ایگزیکٹو کے انچارج وہ ہے۔ صدر کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے جو وہ کچھ کرتے یہاں بیٹھ کے کیا کرتے۔ میں کبھی دل چاہتا ہوں ان سے پوچھوں کہ آپ ان کو یہاں روک کے ان سے کروانا کیا چاہتے تھے بھائی، کیا کرتے؟